پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور خدا کے اس کلام کو سننے کے لیے تیار ہوئے۔ خداوند اس کلام کے ذریعے ہم سب کو برکات دے۔ جتنے لوگ آج ہمیں فیس بک پر جنہوں نے جوائن کیا ہے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آئیے اپنے اس کلام کو جو خداوند نے آج میری معرفت دینا چاہتا ہے، اس کو ہم سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آج کا ہیڈنگ ہے، سبق نمبر 13 ہے، اور یہ تقریباً ہم افسیوں کے خط کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ اور میرا کامل یقین ہے کہ جتنی گہرائی سے ہم نے اس دفعہ افسیوں کا مطالعہ کیا ہے، ہمیں بہت کچھ اچھی طرح یاد ہو چکا ہوگا کہ خداوند اس کے ذریعے اپنی کلیسیا کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ آج کا ہیڈنگ جو ہے وہ صلح و سلامتی کو قائم کرنا۔ اس جنگ جدل کی دنیا میں ہم کس طرح صلح سلامتی کو قائم رکھ سکتے ہیں، آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ ایک جان بینین نے ایک کتاب لکھی، اس کا عنوان تھا مسیحی مسافر۔ یہ کتاب اس نے اس وقت لکھی جب وہ قید خانے میں تھا۔ اس کے بقول مسیحی مسافر کو محل کے اسلحہ خانہ میں لے جایا جاتا ہے۔ اسے وہاں ہر طرح کا ہتھیار دکھایا جاتا ہے جو اس کا خداوند سفر کے لیے اسے فراہم کرتا ہے۔ ان ہتھیاروں میں تلوار، ڈال، خود یا ہیلمٹ، چھاتی کے لیے بختر، ہر طرح کے لیے دعا، ہر وقت کے لیے دعا، اور ایسے جوتے جو کبھی نہیں ٹوٹتے۔ وہاں اس کارساز کافی زیادہ تھا، اس کا ساز و سامان کافی زیادہ اس نے دیکھا۔ یعنی خداوند کی خدمت کے لیے جتنے زیادہ لوگ آ سکیں تو آئیں، جیسے کہ آسمان پر ستارے ہوتے ہیں۔ مسیحی مسافر کے جانے سے پہلے اسے دوبارہ اسلحہ خانہ میں لے جایا جاتا ہے، جہاں اسے سر تا پاؤں سب کچھ دکھایا جاتا ہے اور اسے پہنایا جاتا ہے تاکہ کہیں راستے میں اس پر حملہ نہ کر دیا جائے۔ ہم سب اس راستے پر گامزن ہیں۔ بینین نے یہ کتاب 1678 میں لکھی۔ اس کی دستاویز سے اس وقت کی یاد آتی ہے جب پولس رسول نے اس کتاب کو قید خانے میں لکھا، اور وہ افسیوں کا خط بھی تھا۔ 1600 سال پہلے پولس رسول کی طرف سے لکھا گیا خط اسی طرح کا پیغام دیتا ہے۔ اس وقت اس عظیم مشنری نے، جس نے سارا کچھ اپنے خدا کے لیے وقف کر دیا، وہ بھی اسی طرح کے تصورات پیش کرتا ہے۔ اس نے بھی کلیسیا کے لیے خدا کے ہتھیاروں کو ذکر کیا اور کلیسیا کو ان ہتھیاروں سے لیس کیا۔ وہ بھی کلیسیا اراکین کو سر سے پیر تک ہتھیاروں سے لیس کرتا ہے۔ خدا کے اسلحہ خانہ میں اس کے لشکر کے ہر سپاہی کے لیے پاؤں، سر سے لے کے پاؤں تک فولادی لباس موجود ہے۔ کیا میں اور آپ اس لباس کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ صلح سلامتی کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجے، مجھے اور آپ کو وہ لباس لینے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے آج ہم صلح سلامتی کے متعلق سیکھتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو وہ لباس لینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ لباس خدا کیوں اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے، وہ ہر طرح سے اس بات کا لحاظ رکھے کہ خدا نے اسے کس لیے بنوایا۔ پولس رسول زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ مسیح اور شیطان کے درمیان پائے جانے والی کشمکش میں وہ ہمارے کردار کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ شیطان کے منصوبوں کے خلاف مجھے اپنا کیا موقف اختیار کرنا ہے، اور برائی کی روحانی قوتوں کے خلاف لڑنے کے لیے
खुदा ने अपने बंदों को रूहानी हथियार फराहम किए हैं ताकि वो इस ज़मीन पर शैतान का मुकाबला कर सके। इस हथियार से अच्छी तरह लेस होने से ईमानदार दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद महाज पेश करते हैं। हमारी क़ियादत हमारा कफ्तान यस्सु मसीह कर रहा है। हम हर जंग में तावन करते हैं और हम आखिरी फतह का इंतज़ार करते हैं जब उसके दुश्मन उसके पाँव तले की चौकी बन जाते हैं। आइए इब्रानियों 10 बाब और उसकी 13वीं आयत देखते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालिएगा हवाला, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम खुद कलाम मुकद्दस में से देखें और उसे पढ़ें। 10 बाब और उसकी 13वीं आयत। यहाँ कलाम मुकद्दस में यूं तहरीर है, और उसी वक़्त से मुंतज़र है कि उसके दुश्मन उसके पाँव तले की चौकी बने। यानी खुदा मुझे और आपको ये बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह उस वक़्त का मुंतज़र है जब ये तमाम कुछ होगा। हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में एक सिपाही की हैसियत से काम कर रहे हैं, खुदा के फौजी के सिपाही। बाइबल मुकद्दस में रोमियो 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तरीक के कामों को छोड़ तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। आज हम देखते हैं कि वक्त बहुत गुजर चुका है और यीशु मसीह की आमद हर रोज मुझे उसकी आमद के करीब लेकर जा रही है। जो दिन गुजरता है वो यीशु मसीह की आमद के एक दिन और नज़दीक हो जाता है। इसलिए मुझे इस बात की ज़रूरी है कि मैं उस रोशनी को हासिल करूं जो खुदा मुझे देना चाहता है। इस तारीक दुनिया में उस रोशनी को मुझे लेना है और तरीकी के कामों को जब तक मैं तर्क नहीं करता वो मुझे कभी नहीं मिल सकते। खुदा के ज़र्द बख्तर की वजाहत करते हुए, जो बख्तर हम पहनते हैं उसकी वजाहत करते हुए पौलुस रसूल हमें बताता है कि हम एक तन्हा जंगजू का किरदार नहीं अदा कर रहे। इसके बरक्स वो हमें ये बताता है कि हम सब मुत्तहिद हैं। इफिसियों 6 बाब और उसकी 10 से 13 आयात में वो बड़ा वाज़िया कर देता है कि हम किस तरह खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बने, किस तरह मुझे मजबूत बनना है और किस तरह मैं उसके हथियारों को पहनकर कायम रह सकता हूँ। वो कहता है ये हथियार ले लो, क्योंकि ये हथियार बुराई के खिलाफ खड़े जंगजू की एक फौजी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बुराई के खिलाफ जब हम खड़े होंगे तो ये हथियार जिनका जिक्र हम आज करने जा रहे हैं वो मेरे और आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि मसीह की कलीसिया में मुख्तलिफ मेंबरान पाए जाते हैं, मुख्तलिफ मेंबरान है, मुख्तलिफ काम है। खुदा ने मुख्तलिफ नेमतें दी हैं जो जिस्म के अंदर अपने मखसूस किरदार अदा करते हैं। यीशु मसीह जो एक जिसके जिस्म के हम सब हिस्से हैं, हम उसके अंदर एक मखसूस किरदार अदा करते हैं। इमारत या हैकल की तामीर करने वाली मुख्तलिफ ईंटें हैं जो सिपाही शाना बशाना लड़ने के लिए लेस होते हैं। हम देखते हैं ये कलीसिया जब अपने दूल्हा का इंतज़ार कर रही है और उसे अबदी तौर पर मुत्तहिद होना है। अगर कलीसिया मुत्तहिद ना हो तो फिर शैतान के बहुत से कारनामे हैं जो उसे ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा यीशु मसीह के हर सिपाही को मिलकर इत्तेहाद में कायम रहना है।
रूल कुद्दस के ज़रिए हम इत्तेहाद में कायम रहते हैं, हम कलाम मुक़द्दस के ज़रिए इत्तेहाद में कायम रहते हैं, क्योंकि हम उस इत्तेहाद में उस वक़्त तक कायम नहीं रह सकते जब तक यीशु मसीह हमारे साथ नहीं। हम एक बहुत बड़ी फौज तश्कील दे सकते हैं। हिजकिय्येल 37 बाब और उसकी 10 आयत में हमें बताया गया है कि ये फौज किस तरह तैयार होती है। आइए हिजकिय्येल 37 बाब और उसकी 10 आयत पढ़ते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, पस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। ये खुदा जो है ना, वो ये चाहता है कि उसकी फौज मुत्तहिद हो, और उसके लिए ये फौज बनानी नामुमकिन नहीं है। फौजियों के सिपाहियों के आज़ादाना तौर पर काम करने वाले लग थलग फौजियों के बहादुराना कामों से फतह हासिल नहीं की जा सकती। आपको पता है, जंग में जब जाते हैं तो हर फौजी अगर अपने लिए लड़े तो वो कभी कामयाब नहीं होता। फौज में इंतशार पैदा होगा, और जब फौज में इंतशार पैदा होगा तो कामयाबी कभी नहीं हो सकती। इसलिए मुझे और आपको इस इंतशार को ख़त्म करना है जो हमारे अंदर पाया जाता है। जब तक हम मिलकर इसमें काम नहीं करते, हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मुझे और आपको उस फतह को हासिल करना है। फसा हमें उसी वक्त मिलेगी जब हम एक दूसरे के साथ तावन करेंगे, जब हम अपने जो ओहदा हमें दिया गया है, जो काम मुझे दिया गया है, मैं उसको बड़ी ईमानदारी और वफादारी से करूं। जिस ओहदे पर मुझे फैज किया गया मैं उसके साथ इंसाफ करूं, और हर काम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेगा। और इस मिशन में को अंजाम देते हुए खुदा ने हम में से हर एक के लिए हथियार तैयार किए हैं। वो मुझे नेमतें देता है, वो मुझे हथियार देता है ताकि मैं शैतान के खिलाफ लड़ सकूं। तो इसलिए मुझे और आपको इसमें हिस्सा लेना है। जंग में फौज उलझ जाती है बाज़ का, जब वो उलझ जाती है तो कमज़ोर हो जाती है। जब तक कि सब मिलकर काम ना करें, अगर फौजी एक दूसरे के हवाला और कामों का हवाला दिए बगैर अपने जज्बाती ख्याल अमल करना चाहते हैं तो आज़ादाना एटमों का मजमुआ होंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर वो एक मुनज़्ज़म अदारे का काम नहीं कर सकते। लिहाजा मसीह के सिपाहियों के लिए ज़रूरी है कि वो यकजहती से काम करें। उनकी परवरिश खुदा ने करनी है, और वो अकेले इस कलीसिया की परवरिश नहीं कर सकते। अगर मैं पास्टर होते हुए एक कलीसिया की परवरिश अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे हर एक की ज़रूरत है। अगर हम मिलकर काम करते हैं तो लोग खुदा की तरफ आते हैं, वो रास्तबाजी की तरफ जाते, उनमें हम आहंगी पैदा होती है, एक जहन, एक मकसद और एक चीज़ के लिए मखसूस होते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। और जब वो उसके लिए कोशिश करते हैं तो फिर कभी भी उनकी कोशिशें रायगा नहीं जाती, और वो वक्त ज़ाया नहीं करते, अपनी सलीतों को ज़ाया नहीं करते। इसलिए कितना ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद होकर काम करें। अगर हम मुत्तहिद होकर काम नहीं करेंगे तो हमारी तमाम तरह की सलीतें, तमाम वक्त जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इत्तेहाद में ताकत है, यानी इत्तेहाद ही एक ताकत है। चंद बातें, चंद तब्दील शुदा रूहें जो हम आहंगी के साथ काम करती हैं, एक अजीम मकसद के लिए काम करती हैं, एक सर के तहत हर मुकाबले में वो फतह हासिल करेंगी, क्योंकि उनका अनुसार खुदावंद पर है। अब हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने के काबिल है। तो सिपाही का आसमान जो है वो हथियार है, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि हमारे हथियार जिस्मानी नहीं है बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को ढा देने वाले हैं, यानी हम बड़ी से बड़ी फतह भी हासिल कर लेते हैं। इफ्सियों 6 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, और ऐ औलाद वालो सच्चाई और रास्तबाजी से चलो।
تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ یعنی کہ ہمیں اپنی اولاد کو بھی اس کے لیے تیار کرنا ہے، اس تربیت کے لیے تیار کرنا ہے جو خداوند یہ چاہتا ہے۔ جنگ میں جب لوگ شامل ہوتے ہیں تو انہیں مناسب لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی کا لباس پہنے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور قدیم زمانے میں پہنے جانے والے ڈھیلے ڈالے کپڑے کبھی بھی آرام دہ نہیں تھے، لیکن انسانی جسمانی محنت میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ تصور کریں کہ کیا ہوگا اگر ہم ایسا ڈھیلا ڈالا لباس پہنے جنگ میں جائیں اور وہ لباس اٹک جائے۔ لہذا بیلٹ نے لباس کو جسم کے ساتھ جوڑ دیا، جس سے نقل و حرکت رکاوٹ پیدا کرنے سے دور کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ مسیح اور اس کے الفاظ سچائی ہے۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر ہم سچائی پر قائم ہیں تو بلا شبہ ہماری ترقی میں رکاوٹ کوئی چیز نہیں بن سکتی اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کمر باندھنے کے بعد ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا بختر کی ضرورت ہوتی ہے، چھاتی کا بختر جو آپس میں جڑی ہوئی دانتی پلیٹوں سے بنی ہوئی ہے، سپاہی کو دل، پھیپھڑوں یا پیٹ تک جان لیوا زخم سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ بختر جو ہے خدا ہمیں فراہم کرتا ہے۔ خدا ہمیں ان زخموں سے بچانے کے لیے اپنی راست بازی فراہم کرتا ہے جو روحانی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس لیے خدا کے اس بختر کو ہماری کمر، ہماری چھاتی، ہماری دوسری تمام دل کو، پھیپھڑوں کو یہ کوئی زخم لگنے نہیں دیتی، لیکن یہ ہمیں خدا سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ راست بازی سچائی کی طرح پاکیزگی اور نیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 24 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، افسیوں 4 باب اور اس کی 24 آیت، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو، ہمیں نئی انسانیت کو، نئے انسان بننا ہے۔ خدا کے پاس آنے کے لیے مجھے یہ ہتھیار چاہیے، لیکن مجھے نیا انسان بننا ہے تاکہ میں ان ہتھیاروں کا بہتر طریقے سے استعمال کروں، اور پھر خدا کی طرف سے وہ راست بازی مکمل طور پر مجھے مل جاتی ہے، اور جو ہمارے طرز عمل کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے، اور ہم دوسرے کے ساتھ انصاف اور مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور آگے بات جو کی گئی ہے امن کی خوشخبری دینے کے لیے، افسیوں 6 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم ان جوتوں کو، یہ کون سے جوتے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے؟ جب ہم خدا کے لیے کلام سنانے کے لیے جاتے ہیں تو فوجی زبان یہاں پر بھی پولس رسول استعمال کرتا ہے۔ فوجی زبان کے استعمال کے دوران پولس امن کے تصور کو متعارف کراتا ہے، کیونکہ ہمیں جسمانی لڑائی کے لیے نہیں بلایا گیا، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن لو۔ دیٹ مین کہ ہمیں اس امن کی خوشخبری لوگوں کو دینا ہے، اور وہ خوشخبری یسوع مسیح جو امن کا شہزادہ ہے وہ مجھے دیتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم جنگ کی حالت میں رہتے ہیں، ایسی جنگ جس کا آغاز ہم غلط سمت سے کرتے ہیں۔ فطرتاً ہم خدا کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بچانے کے لیے تنازع میں داخل ہوا تاکہ ہمیں شیطان کے چنگل سے چھڑا سکے، اور شیطان کے چنگل سے ہم اسی وقت چھوٹتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کی راست بازی کو پہن لیتے ہیں۔
لہذا وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہمارے پاؤں کو ہمیشہ اس خوشخبری کو بانٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو ہمیں وصول ہوئی ہے. یہ خوشخبری خداوند نے ہمیں دی ہے اور اس کا پرچار کرنا میرے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. مجھے دلی سکون ملتا ہے جب میں خدا کی اس بات کو مان کر اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. مجھے اپنے مخالفین کو قتل یا شکست نہیں دینا ہے، بلکہ مجھے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ وہ اپنا رخ تبدیل کریں اور اس رخ کی طرف چلیں جو امن کی خوشخبری ہے. جو امن کی خوشخبری کو قبول کرتے ہیں، مجھے ان کو خداوند کے پاس لانا ہے. یعنی پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن لو. یعنی ہمیں ان کو خوشخبری دینی ہے، امن کی خوشخبری کو وہ قبول کریں جو مجھے اور آپ کو خدا نے آج دی ہے. افسیوں کے خط کے مطابق امن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ امن یسوع مسیح سے شروع ہوتا ہے اور اسے برقرار رکھنے اور دوسروں کے ساتھ بانٹنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ امن جس کی شروعات یسوع مسیح سے ہوئی ہے، مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے یہ امن، اور اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا میرا اور آپ کا کام ہے. افسیوں 2 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح ہمارا امن ہے اور اس نے جدائی کی دیواروں کو گرا دیا ہے. یعنی جب ہم افسیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو افسیوں 2 باب 14 آیت میں ہمیں بتایا جاتا ہے، پھر افسیوں 2 باب 15 آیت میں بتایا گیا یسوع مسیح نے یہ امن اپنے خون سے خریدا ہے. تو یہ امن کتنا قیمتی ہے جس کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو دی گئی ہے. پھر افسیوں 2 باب 17 آیت میں لکھتا ہے یسوع مسیح نے امن کی خوشخبری کا اعلان کیا ہے. اور پھر افسیوں 4 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے ہمیں امن کے بندھن میں اتحاد رکھنا چاہیے. جب ہم اتحاد رکھیں گے تو پھر یقیناً خدا کا یہ امن دوسرے لوگوں تک پہنچے گا. پھر افسیوں 6 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے ہمیں امن کی خوشخبری کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو رہنا چاہیے. یعنی یسوع مسیح نے امن کو قائم رکھنے کے لیے جدائی کی دیواروں کو ختم کیا ہے. یسوع مسیح نے یہ امن اپنے خون سے خریدا ہے. یسوع مسیح نے یہ امن خوشخبری کا اعلان کیا ہے اور اس خوشخبری کو دینے کے لیے میرے اور کلیسیا کے درمیان اتحاد کی ضرورت ہے. جب تک اتحاد نہیں ہوگا یہ بندھن قائم نہیں رہے گا اور ہم امن کی خوشخبری نہیں دے سکتے. لہٰذا مجھے اور آپ کو ہر وقت ہر جگہ امن کی یہ خوشخبری دینے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایمان، ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے اور افسیوں 6 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت میں لکھا ہے اور سب کے ساتھ ایمان کی سوپ پر لگا کر قائم رہو جسے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اسے لے لو. جب ہم ان چیزوں کو جو خدا نے ہمیں دی ہیں، یہ سپر کیا ہے؟ سپر کیا ہے؟ سپر چمڑے سے ڈھلی لکڑی سے بنی اور داغ سے مزین ڈال ایک جھکتے ہوئے سپاہی کی مکمل حفاظت کرتی ہے. چمڑے سے بنی ہے اور لکڑی اس کی ہے اور اس کے اندر دھات سے اس کے اوپر دھات لگائی جاتی ہے اور پھر یہ جو ہے یہ مجھے بچاتی ہے. اور جب تیر آتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے آتے ہیں، تو یہ ڈال، یہ سپر اس کو روکتی ہے. خدا ہماری ڈال ہے. اگر ہم دیکھیں زبور 3 باب اور اس کی 3 آیت میں تو خدا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ڈھال ہے میری. زبور 3 باب اور اس کی 3 آیت. یہاں پر کلام مقدس میں یوں تحریر ہے، لیکن تو اے خداوند ہر طرح میری سپر ہے، میرا فخر اور میرا سرفراز کرنے والا. یعنی خدا میری سپر ہے. اس کے علاوہ
زبور 18 باب اور اس کی دوسری آیت میں یوں تحریر ہے، خداوند میری چٹان ہے اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ ایمان سے ہم خدا کی حفاظت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مجھے ایمان ہے کہ خدا مجھے ہر طرح کی آزمائش سے بچائے گا۔ اس کشمکش کا سامنا جس کا مجھے اور آپ کو آج کرنا پڑتا ہے، اس میں مجھے خدا حفاظت دے سکتا ہے، آزمائشوں کے ان تیروں کو بچا دے گا جنہیں شریر میرے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو خدا کے پاس یہ طاقت موجود ہے۔ یہ خود کیا ہوتا ہے؟ رومن یہ ہیلمٹ مختلف ٹکڑے ہوتے تھے جو سپاہی کی گردن اور گالوں کی حفاظت کرتے ہیں اور مکمل حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ ہمارے خیالات کو اس نجات پر مرکوز ہونا چاہیے جو خدا نے ہمارے لیے محفوظ کی ہے، اور امید ہے کہ یہ نجات جلد ہی گناہ کے بغیر ایک ابدی زندگی میں عمل میں آئے گی۔ یقیناً یہ ابدی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ جلد ہی یہ نجات کا منصوبہ مجھ پر آشکارا ہے، دوسرے لوگوں پر جو آشکارا ہے، اور جس کی خوشخبری کا پیغام مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، یہ بہت جلد ابدی زندگی میں تبدیل ہونے والا ہے۔ پہلا تسلیکیوں 5 باب اور اس کی 8 آیت میں یوں لکھا ہے، مگر ہم جو دن کے برابر ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خرد پہن کر ہوشیار رہے۔ یعنی جب ہمیں یہ لباس خداوند دیتا ہے تو مجھے اور آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد لکھا روح اور نجات کا خود سپر، پہلے سپر کا ذکر کیا گیا، پھر خود کا ذکر کیا گیا، اور پھر روح کا ذکر کیا گیا۔ یہ روح کیا ہے؟ آدھے میٹر کی لمبائی اور ایک سیدھی 2 دھاری بلیڈ کے ساتھ رومن تلوار سپاہی کو دشمن کی ضربوں اور جوابی حملوں سے محفوظ رکھتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ دفاع کرتا ہے اپنا تلوار کے ساتھ۔ پولس رسول خدا کے کلام کو کسی بھی 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز کہتا ہے۔ یہ جان اور روح کو تقسیم چھیدتی ہے، اور یہ واحد ہتھیار ہے جو دشمن کو تہادی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کلام مقدس ہے۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، عبرانیوں 4 باب اور اس کی 12 آیت، یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ یعنی کلام میں کتنی طاقت پائی جاتی ہے۔ یہ وہ تلوار ہے جو ہر ایک کے ساتھ اتحاد پیدا کرتی ہے۔ یہ دشمن کو ہمارا دوست بنا دیتی ہے۔ یہ روح وہ ہے، یہ وہ ہتھیار ہے، خدا کا کلام، جو جہاں میں نہیں جا سکتا وہاں خدا کا کلام چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم خدا کے کلام کو ہر طریقے سے پہن لیں۔ پھر افسیوں 6 باب اور اس کی 18 سے 20 آیت میں لکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا الچی ہوں، اور اسی کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ یعنی کہ یکجا مجھے کون سی چیز کرتی ہے، یہاں پر ان اجزاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے
مجھے خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے، مجھے منت کرتے ہوئے اسی غرض سے جاگتے رہنا ہے کہ مجھے دوسری بات کیا کرتا ہے، مجھے پہلی سب سے بات کہ مجھے دعا کرنا ہے، پھر مجھے مقدسوں کے لیے بلا ناغہ دعا کرنا ہے۔ پھر پولس رسول کیا کہتا ہے کلیسیا سے، کہتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ تا کیوں دعا کرو؟ یہ نہیں کہ مجھے رہائی مل جائے، وہ قید میں تھا، بلکہ اس لیے کہ مجھے خدا یہ ہمت اور طاقت دے، اتنی توفیق دے کہ میں دلیر ہو کر کام کروں، اگرچہ میں جیل میں بھی ہوں۔ تو کہتا ہے زنجیر میں جکڑا ہوا، میں خدا کا نمائندہ ہوں لیکن میں تو زنجیروں میں جکڑا ہوں، اور میں اسے ایسی دلیری سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا حیران ہو جائے۔ تو آخری جو سب میں آخر میں وہ کیا کہتا ہے، سب سے بڑھ کر وہ کہتا ہے دعا کرو آنے والی جنگ کے دوران۔ یہ حسوت دوسرا تواریخ اس کے 20 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ حسوت نے ایک بہت بڑی جنگ کا اسے سامنا تھا۔ وہ سوچ سکتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، فوجیں اس کے بارڈر پر لگی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے لوگوں میں روزے کی منادی کرا دی۔ اس نے کہا کہ ہم خدا کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں، اور وہ خدا کے آگے جھکے اور خدا نے انہیں رہائی بخش دی اتنی بڑی افواج کے سامنے۔ اور کہا گیا جب جنگ کے لیے گئے تو اس نے کہا سب سے آگے کوائر گیت گاتی ہوئی جائے گی۔ کون سی کوائر ہے جو جنگ کے لیے سب سے آگے ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ فتح مجھے خدا کی طرف سے